میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو پیغام سناؤں، میری کون سنے گا؟ میں کس کو سناؤں؟ من ادعو ومن یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ سب سے پہلے دعوت دیں، میں سب سے پہلے قبول کرتے ہیں۔ دوسرا، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو کہ کس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری، کس طرح میرے محبوب نے لیل و نہار گزارے، کیسے کیسے کٹھن گھاٹیوں سے گزرے، کتنی مشقتوں سے گزرے۔ احد کی جنگ میں جب عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا، ناک بھی زخمی ہو گیا، دانت بھی ٹوٹ گئے، تو آپ پیچھے گرے تو ابو عامر خزرج کا اوس کا ایک فاسق تھا، جو جیسے خزرج میں عبداللہ بن ابی تھا سردار بننے والا، تو اوس میں ابو عامر تھا سردار بننے والا، تو وہ بھی منافق ہو گیا، تو اس نے کھڈے کھودے ہوئے تھے مسلمانوں کے آنے سے پہلے، تو اس کھڈے میں آپ گرے، اور یہ جگہ کھڈے کے کنارے کے ساتھ لگی تو آپ غش کھا بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کے گرد ابو بکر تھے، عمر تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، علی تھے، اور عبادہ بن صامت تھے، ابو دجانہ تھے، یہ سعد بن الربیع تھے، نعمان بن حارثہ تھے، یہ آپ کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اور صحابہ نے اپنے نبی کی محبت کے سبق ہمیں پڑھا دیے، چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، اور حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہاتھ یہ شل ہو گیا اور معذور ہو گئے، اور قتادہ بن نعمان اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، تو ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور آنکھ نکل گئی، تو انہوں نے ایسے منہ موڑ اللہ کے نبی کی طرف اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ کہنے لگے جی مجھے دونوں چاہیے، آنکھ بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میری بیگم کو برا لگے۔ تو آپ نے اس کی وہ قیمہ جو بنا ہوا تھا وہ لیا اور یہاں رکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہم اجعلھا احسن عینیہ، یا اللہ اس کی یہ آنکھ دوسری سے خوبصورت کر دے۔ تو وہ جب آنکھیں کھولی تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ تو انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو اپنا کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی سمندر کے کنارے، آگے دیکھا سمندر، پیچھے دیکھا فرعون، تو کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا، پھر لام، پھر مفعول کا صیغہ، انا لمدرکون۔ اس کو میں اپنی زبان میں کہوں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا ہمیں، موسیٰ آپ کا کیا بنے گا یہ کوئی فکر نہیں، ہارون آپ کا کیا بنے گا، اپنے نبی کا کوئی فکر نہیں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا۔ تو ان کا کلا، تم ہو تو اسی قابل کہ تمہیں جوتے پڑیں، لیکن ان معی ربی سیہدین، اللہ مجھے میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا ہے۔ اور ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھ لے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ما لکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے، آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے، میرے اوپر آئے۔ اور پھر جب غار ثور پر پہنچے، جبل ثور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے۔ ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے، کرتے کو اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک جس میں سانپ تھا وہ اپنی ایڑی کو رکھ دیا،
कहा मरहबन या रसूल अल्लाह। आप अंदर आए तो अंधेरा था, आपको पता नहीं चला। जब थोड़ी सी रोशनी हुई तो आपने देखा न कुर्ता न पगड़ी। अबू बकर मालक, ये क्या हुआ है? तेरा अमामा किधर है, तेरा कुर्ता किधर है? तो कहा या रसूल अल्लाह ये सुराख थे, मुझे डर हुआ कि इनमें कोई चीज़ आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए, तो मैंने अपने कपड़े फाड़ के सुराख बंद किए हैं। तो एकदम मेरे नबी रोने लगे और हाथ उठाकर कहा या अल्लाह मैं अबू बकर से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना था। तो एकदम जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम अबू बकर से राज़ी हो और जन्नत में आपका साथी बना दिया। इन्होंने मेरे नबी की ज़िंदगी को यूं सच कर दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने कहा जाओ मुल्क शाम जाके अमालका से लड़ो। उनका इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, तू जा तेरा रब जाए, हम नहीं लड़ते। और बदर के लिए जब आपने पूछा बोलो क्या करना है, तो मिक़दाद इब्न अस्वद ने कहा इज़ल्ला नक़ूलु कमा क़ालत बनु इसराईल इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला बल नुक़ातिलु अमामका व ख़ल्फ़का व अन यमीनिका व अन शिमालिका। या रसूल अल्लाह हम बनु इसराईल नहीं है कि कहीं जाओ और तू तेरा रब लड़े, हम आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएँ लड़ेंगे, बाएँ लड़ेंगे, हमारी लाशों से गुजर कर वो जाएंगे। बनु इसराइल ने समंदर पार किया, आगे पत्थर के बुत की पूजा हो रही है। या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, या अल्लाह मूसा एक खुदा हमें भी लेकर दो इस जैसा। ये बनु इसराइल हैं और मेरे नबी का इंतकाल होता है पीर के दिन, और अबू बकर सिद्दीक अवाली गए हुए हैं अपनी दूसरी बेगम के पास। उनको ख़बर मिलती है तो वो भागे हुए आते हैं और आपके चादर हटाकर आपका माथा चूमते हैं और गरम गरम आंसू माथे पे गिरते हैं। वाह खलीला वाह सफ़िया वाह नबिया। और उसके बाद आप मस्जिद में जाते हैं तो शोर व फ़ग़ा है और उमर तलवार लेके खड़े हैं। जो कहेगा अल्लाह का रसूल फौत हो गया मैं उसको कत्ल कर दूंगा, वो अल्लाह के पास गए हैं, वो वापस आएंगे। तो अबू बकर मिंबर पर आए, कहा उमर उक़उद उक़उद। खड़े हुए आदमी को कहना हो बैठ जाओ तो उक़उद, लेटे हुए आदमी को कहना हो बैठ जाओ तो इजलिस। ये हुस्न अरबी है कि हर हैत के लिए अलग लफ्ज़ है। खड़े के लिए उक़उद, लेटे हुए के लिए इजलिस। उमर उक़उद कहा नहीं बैठूंगा। तो पता चल गया कि जोश में है, मिंबर पर आए अय्युहन्नास मन काना यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द दुआ। जो मोहम्मद की पूजा करते थे वो सुन लो कि उन्हें अल्लाह ने बुला लिया, उनका इंतकाल हो गया। वमन काना यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। वो जो एक अल्लाह की पूजा करने वाले हैं उनका रब जिंदा है, मौत से पाक है। मेरे नबी ने ऐसे लोग तैयार किए जिन्होंने मेरे नबी की ज़िंदगी को सच कर दिखाया और जानों के नजराने पेश करके आपकी ज़िंदगी को दुनिया में जिंदा किया। इसलिए वाहिद जमात है सहाबा की जिनकी ज़िंदगी में उनको जन्नत के वादे कर दिए गए। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। इसमें साबिकीन भी और लाहिकीन भी सबके लिए जन्नत का अल्लाह ताला ने वादा फरमा दिया है। एक उम्मत तैयार की, सारे कुरान नहीं पढ़े हुए थे। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फजर की नमाज़ पढ़ाई, थोड़ी सी आयत एक जगह से पढ़ी, थोड़ी सी एक जगह से, थोड़ी सी एक जगह से, इस तरह करके उन्होंने नमाज मुकम्मल की। और नमाज के बाद कहने लगे लक़द शग़लनी अल जिहाद अनिल कुरान। भाई माफ़ करना, जिहाद की वजह से मैं तो कुरान भी नहीं पढ़ सका। लेकिन बने क्या, वो बने क्या? मूता की जंग है और मेरे नबी के सामने मंजर खुल चुका है। आपने फरमाया था जब चले थे कि पहला अमीर ज़ैद बिन हारसा होगा, ये शहीद हो तो फिर जाफ़र बिन अबी तालिब होगा, ये शहीद हों तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा होंगे, ये शहीद हों तो फिर जिसे मर्जी बना लेना। एक यहूदी सुन रहा था, कहने लगा ऐतरायत गए, ये गए, ये नहीं जिंदा आते। तो और वहाँ 1 लाख रूमी और 3000 सहाबा
آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب جھنڈا گر گیا، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، تو بدری صحابی ہے، تو لے گا؟ نہیں، میرے بس کا نہیں ہے۔ کسی نے آواز دی خالد کو دو۔ خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کی پہلی جنگ تھی۔ وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو۔ کہا نہیں، سب نے کہا بس خالد خالد۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اور اتنا رعب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد ابن ولید کی۔ یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک امت بنائی تھی، یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے، اور اولین اور آخرین کا سب ایک جذبہ تھا۔ حضرت عمر کی مجلس میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت بلال آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت عمار آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ پھر حضرت صہیب آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت مقداد آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں پہ جا بیٹھے، مہاجرین اولین کو آگے بٹھایا۔ تو یہ غصے سے باہر نکل آئے، اور ابو سفیان کہنے لگے دیکھتے ہو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سہیل بن عمر کہنے لگے صحیح کیا ہے، وہ ہم سے پہلے ایمان لائے تو وہ آگے نکل گئے، ہم بعد میں ایمان لائے تو ہمیں تو پیچھے ہی رہنا ہے۔ تو کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں، فتح مکہ پھر کیا ہوگا؟ تو سارے گھبرا کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو تو نے کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی، تم بھی جانیں لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے، 400، اور حارث ابن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اتنے ہر دل عزیز تھے۔ جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا، اور سب رو رہے تھے، بچے بچیاں مرد عورت۔ تو حارث ابن ہشام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اللہ کی ذات کی قسم مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں، تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں، لیکن ایک داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا۔ آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر دیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائیں۔ تو یہ سارے سرداران تشریف لائے، اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں شرکت کی، اس میں فتح ہوئی۔ پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلمان صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے، اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا، کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، تو خالد بن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا، نا 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 نا، ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا الیک عنی، دور ہو جاؤ مجھ سے، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے، آج ہی تو داغ دھونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں۔
इन्ना लका साबिक़तन, तू मुझसे पहले ईमान ला चुका है और आगे बढ़ चुका है, पीछे हट जा, मेरे रास्ते में हाइल ना हो। तो सबसे पहले उनके बेटे आमिर बिन इकरमा ने बैत की, फिर हारिस बिन हिशाम, सुहैल बिन अमर, ज़रार बिन अज़र, अबू सुफियान बिन हर्ब, इन सारे सरदारों ने बैत की और सब ने अपने खुद लोहे की टोपियाँ फेंक दी और तलवारों की नियामें तोड़ दी और शेर की तरह हमला आवर हुए। वो सारे रूम को पलटा के पीछे फेंक दिया और जब रूम के कदम उखड़ गए तो खालिद बिन वलीद फ़ौरन भागे भागे वापस आए कि मैं पता करूं कि इकरमा किस हाल में है और अमर किस हाल में है। रिश्ता एक मखजूमी है ना दोनों। तो जब अमर को देखा तो वो ख़त्म हो चुके थे, जब इकरमा को देखा तो उनमें कुछ सांस बाकी था, तो उन्होंने उनका सर अपनी गोद में लिया और मुंह में थोड़ा पानी टपकाया और उनके बेटे अमर का सर यहाँ रख लिया, यहाँ। तो उनकी आंखें खुली का कौल का मैं खालिद हूँ। का क्या किया अल्लाह ताला? अक़िर ऐनक, अपनी आंखें ठंडी कर, अल्लाह ने फतह दी। का अच्छा उमर को कह देना जो तुमने कहा था वो हमने कर, जो तुमने कहा था वो हमने करते। और जान निकल गई। तो हज़रत खालिद बिन वलीद को हज़रत उमर पर गुस्सा आ गया। अरब जब गुस्से में बोलते थे तो माँ के नाम से पुकारते थे और जब अच्छे माहौल में होते थे तो बाप के नाम से पुकारते थे। तो यहाँ हज़रत खालिद कहने लगे कल्ला ज़अम इब्नुल हंतमा अल्ला नुस्तशहद। हंतमा हज़रत उमर की माँ का नाम है। हंतमा का बेटा अब ये नहीं कह सकता कि सरदारों ने जान कुर्बान नहीं की। ये मेरे नबी की मेहनत का समरा है, ये मदारिस उसी का सिलसिला है, ये खानकाहें उसी का सिलसिला है, ये तबलीग उसी का सिलसिला है। लेकिन बेटो सिर्फ किताबें पढ़ने से तरबियत नहीं होती। अहलुल्लाह की तरबियत में रहो, उनके साथ अपने अंदर की गंदगियाँ निकालो, तबलीग में वक्त लगाओ। मुजाहदे से इंसान में जला पैदा होती है और वो उसका रुख नेकियों की तरफ फिरता है। तो नियत करते हो सारे? चंद बातें कहता हूँ। अपने इस माहौल में गीबत किसी की ना करो, ना करो ना सुनो। गीबत अशद्दु मिन ज़िना, गीबत ज़िना से ज़्यादा सख्त काम है। गीबत ना करो किसी की। कई लड़के बहुत ही नीचे चले जाते हैं, अपने उस्तादों की गीबत करते हैं। ये महरूम हो जाएंगे, ये कभी भी इल्म हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। काजी एहसान अहमद शोजाबादी रहमतुल्लाह अलैह ख़त्म नबूवत के अमीर थे। तो मेरे वालिद साहब से बड़ा उनका गहरा ताल्लुक़ था। तो हमारे घर आते थे, मैं छोटा था। तो उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि मैं तो नाकिस का सीगा हूँ काजी, तो वैसे भी मैं नाकिस था, मुझे इतना पढ़ना लिखना आता नहीं था। और एक तालिब इल्म था जो बहुत काबिल था और वो उस्ताद पे ऐसा इश्काल करता कि उस्ताद को जवाब नहीं आता था, तो फिर वो हंस पड़ता था। तो एक दिन उस्ताद ने दुखी होकर कहा जा तू भैंसें ही चराएगा। और एक दफ़ा मेरे उस्ताद उठे तो उनका जूता दूर पड़ा था, तो मैं भाग के गया, जूता उठा के लाया और उनके सामने रखा। कहने लगे बादशाह तेरे जूते सीधे करेंगे इंशाअल्लाह। तो काजी साहब फरमाने लगे कि उस लड़के को मैंने खुद भैंसें चराते देखा, मैंने उसे खुद भैंसें चराते देखा। और तहरीक ख़त्म नबूवत में जब काजी साहब को, चूँकि ये तहरीक के सर अमीर थे, जब उनको बुलाया गया तो जनरल आज़म था गवर्नर पंजाब का। तो
جو بھی بات چیت ہوئی وہ تو انہوں نے نہیں بتائی تھی. جب اٹھے تو ان کے جوتے قالین سے پرے پڑے تھے، تو جنرل اعظم بھاگ کے گیا اور آپ کے جوتے اٹھا کے لا کے آپ کے سامنے رکھے. تو قاضی صاحب رونے لگے. تو انہوں نے کہا حضرت جی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں، ایک بات یاد آئی ہے اپنے استاد کی، آج اس کو زندہ ہوتا دیکھ رہا ہوں تو اس پہ رونا آیا ہے. اپنے استادوں کی غیبت نہ کرو، ان کی برائی نہ دیکھو، وہ آنکھیں بند کر دو جو کسی کی برائی دیکھتی. اپنے عیب دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو. ایک آپ میں غیبت نہ ہو، کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی. آپ بچے ہیں، جوان ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ کسی بچے سے لڑا ہوا ہو اور اس کی بول چال بند ہو، تو ایسے دل کے اوپر تالے نہ لگاؤ. اپنے دل کو کھلا کرو اور معاف کر دو اور اس کے سینے سے لگ جاؤ. تب جا کر تمہارے اندر علم کا کچھ نور آئے گا. جس دل میں بغض ہوتا ہے اس میں علم نہیں آتا ہے. اور پہلی تکبیر اولیٰ کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو. آپ جوان ہیں، تہجد کی پابندی کرو. بڑی پرانی بات ہے، مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے تھے ایک تربیت یافتہ میاں جی میواتی، تو ان کی جماعت آئی ہوئی تھی تو میں ان سے ملنے گیا. مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کو اٹھنا سیکھ لے. اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے. یہ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ رات چاہے 2 نفل پڑھ لو، لیکن رات کو اٹھ کر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ رات کا اٹھنا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رات کا اٹھنا یہ آپ کے اللہ سے ملا دے گا. آپ آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں کسی سے بول چال بد نہ ہو، کسی استاد کی بے اکرامی نہ ہو. پھر چاہے تمہارے کچے پچے سبق بھی ہوں گے نا، جب اللہ کام لینے کا ارادہ کرتا ہے پھر کچا پکا نہیں دیکھتا، پھر اسے قبول کرتا ہے. مولانا تعالی شاہ بخاری رحمہ اللہ نے دورہ نہیں پڑھا تھا، صرف مشکات تک پڑھا تھا. تو وہ جب کبھی علماء میں بیان ہوتا، اس جیسا تو کوئی خطیب ہندوستان میں تو کم از کم آج تک نہیں آیا. وہ کہتے علماء کرام مجھے تو مشکات ہضم نہیں ہو رہی اور میں گلی گلی پھر رہا ہوں، تم سارے دورے پڑھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. یہ ان کا ایک جملہ مجھے سنایا. ہمارے استاد مولانا ظفر صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. پھینگی میں ان کا مدرسہ تھا، جامعہ خالد بن ولید. تو بچوں آپس کی محبت سے رہو، اپنے سبق کے ساتھ انصاف کرو. مولانا منظور صاحب آپ کے بہت بڑے محسن ہیں اور ہمارے مکتب فکر کا بہت بڑا یہ سرمایہ ہے. تو ان کی دل سے محبت کرو. یہ چیزیں محبت سے منتقل ہوتی، محبت سے چیزیں منتقل. یہ ٹیلی فون نہیں، 2 ایسے کرتے ہیں یا یوں ایسے لگاتے ہیں تو سارا ڈیٹا دوسرے فون میں چلا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے. یہ وہ فون ہے، ان کے ساتھ جڑو گے تو ان کا ڈیٹا تمہارے اندر چلا جائے گا، کسی کی دعا لگ جائے گی. ایک دفعہ واقعہ سنا کہ میں بس کرتا ہوں. میں مدرسے کا امیر تھا رائمنڈ میں، تو مجھے سارے دن کی کارگزاری سنانی ہوتی تھی مولانا احسان صاحب کو جو آج کل بہت علیل ہیں. تو میں برآمدے میں کھڑا تھا، سردیوں کے دن تھے. تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے، سب سے شفیق. وہ برآمدے میں ان کا بستر ہوتا تھا، مولانا احمد بٹلہ وہ. تو انہوں نے کروٹ بدلی اور کیا ہائے زور سے. تو احمد بٹلہ صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بڑا درد ہے. تو اس وقت رائمنڈ میں تھرموس رکھنا جرم تھا.
2-3 لڑکے تھے جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو مجھے پتہ تھا، تو میں اسی وقت اڑ کے گیا اور اس سے میں نے کہا تھرموس دو، انہوں نے کہا وہ وہاں چھپا کے رکھا ہے۔ میں نے وہ لیا اور بغل میں دبا کے اوپر چادر لے لی، سردیوں کا زمانہ تھا، مولانا تشریف لائے، ان کے ساتھ میں ان کے گھر تک گیا، ان کو کارگزاری سنائی، وہ اندر گئے، میں نے وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگائی۔